أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صلوات سر پیٹ کے زہرا نے کہا نو محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نو محمد سر پیٹ کے زہرا نے کہا نو محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نو محمد ایک بائی کا عباس کے ہاتھوں پہلا شاہ ایک بائی کو شبیر نے ہاتھوں پہ اٹھایا باقی نہ رہا ہے میرا کوئی نواسا ماموں پہ ہوئے رن میں ماموں پہ ہوئے رن میں فدا نو محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نو محمد نانا بھی میرے ساتھ میں آئے ہیں تمہارے ہے دل پہ رکھے ہاتھوں کو افسوس کے مارے روتے ہیں نواسے میرے دنیا کے ستارے ہے صدموں میں دل ڈوبا ہے صدموں میں دل ڈوبا ہوا نو محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نو محمد تم دونوں نے جب ماموں سے مانگی تھی اجازت کس آس سے وہ تکتے کہ تم دونوں کی صورت زینب کی سفارش پہ کیا تھا تمہیں رخصت اب حال ہے کیا دیکھو اب حال ہے کیا دیکھو ذرا نو محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نو محمد تم دونوں کی مادشت میں برباد ہوئی ہے تم دونوں کی نصرت پہ مگر شاد ہوئی ہے لاشوں پہ کوئی بین نہ فریاد ہوئی ہے سر سجدے میں ہے کب سے سر سجدے میں ہے کب سے رکھا نو محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نو محمد پردیس میں مادر ہے تو ہے باپ وطن میں دو بھولتے وہ بھی نہ رہا ہے چمن میں کیا اس کو
خبر ہوگی کیا اس کو خبر ہوگی رہا نا محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نا محمد پردیس میں مادر ہے تو ہے باپ وطن میں دو پھول تھے وہ بھی نہ رہے ہائے چمن میں کیا اس کو خبر ہوگی کہ کیا ہوگا یارن میں تم دونوں میں کوئی نہ تم دونوں میں کوئی نہ رہا نا محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نا محمد سر پیٹ کے زہرا نے کہا نا محمد مقتل میں تمہیں قتل کیا نا محمد محمد وآل محمد صلوات کہتی تھی یہ زینب کہتی تھی یہ زینب یوں ماں کا مان نبھانا یوں ماں کا مان نبھانا اے اون محمد 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 شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے اون محمد اے اون محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے اون محمد اے اون محمد ہر حال میں تم پہ لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے اون محمد اے اون محمد جب سانس تمہاری
بچوں ہو کرنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے، زخموں کو تم چھپانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، جب لاش اٹھا کے خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، تعظیم کی کھاتے کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا، دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا، جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو، قدموں پہ سر جھکانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، شاباش میرے بچوں ہوں میں تم سے راضی، یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی، نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ ہمارے، تم کو ہے شام جانا اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. Mu'minin, you are requested to please come as far forward as possible and please keep the middle or the center lines empty. Muhammad wa ali Muhammad salawat. رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات I've just been informed that tomorrow a group of mu'mineen are heading out for ziyarah to Karbala to be in time for the munasabat of Ashura. Tuba lahum, and glad tidings to them to be honored and favored and graced with the call and the da'wat of Mawla Aba Abdullah al-Hussein to be at his haram in the time of Ashura. And we pray to Imam and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala by the wasila of the Laylatul Jum'ah, the night of Sahib al-Amr, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. That may Mawla Aba Abdullah al-Hussein cast his glance of rahmat and lutf upon each and every one of us and invite us to be his guests and his za'ireen in his presence in Karbala as soon as possible, inshallah. And because they're going, it is important for us that if we want to exhibit our love and deference and respect for the Imam, then we have to exhibit our love and deference and respect to his za'ireen as well. And hence we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may their journey going and their journey coming back be safe and sound. May their ziyarat be accepted. May they be rewarded amply for this niyat of expressing their love to Abu Abdullah al-Hussein. And may they come back safely with all the sins forgiven and rewards innumerable that mind can only conceive. And may they come back safely to their families with all their amal and ibadat accepted by Allah and the Ma'asumeen alayhim as-salam. Having said that, we need to continue with our discussion, and we're reaching some very sensitive stages whereby we need to learn about these asrar, these secrets of the relationship between Alullah and Baytullah. And despite however deep we go here, however much we discuss, we need to keep ourselves focused on the topic of our discussion. We're trying to find out the secrets, the mysteries, the esoteric relationship between the Khaliq and his makhluk, amongst the makhluk, the special elite ones and the not elite ones. And in this discussion, we are taking on the discussion, the relationship, the asrar between the Alullah,
the spiritual family of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the Ahlul Bayt. And Baytullah, his house made of stones. And last night we were discussing a very brief recap so that we can reach the point where I can take you forward. As we were discussing that Allah, in order to run this world of existence, has two sets of laws. One referred to as the laws of Tashri'ah, the other are the laws of Takween. Laws of Tashri'ah are the ones that come in Shari'at. What is halal, what is haram, what is mustahab, what is mubah, what is makruh. These are referred to as the laws of Tashri'ah, related to the Shari'at. And then you've got laws of Takween, the laws related to nature. And last night we also mentioned, in addition to these laws, the difference that lies between them is that the laws of Tashri'ah can be violated by us. We can choose to disregard them. We can choose, alaykum salam, we can choose to be heedless of them. But the ahkam al-takween are such that they cannot be violated. They have been set in stone by the mashiach of Allah subhanahu wa ta'ala. And as we've got these laws of takween and tashri' regarding the entire universe, for every single aspect in this universe, there are laws of takween and tashri'. And so also for... Assalamu alaikum. Bye guys. And these laws of takween and tashri' are related to every single issue, every single individual in this world, and so also for the Baytullah al-Haram. And last night we mentioned some of the laws of tashri' with respect to the Baytullah al-Haram, and we mentioned one hukm al-takween with regards to Baytullah al-Haram, that God says, my laws of takween is that this is the edifice that symbolizes my power upon this earth. This is that edifice that symbolizes the tawheed of mine upon this world. This is that symbol of my unity and oneness. Anybody endeavors to destroy this significant structure that symbolizes and is symbolic of my tawheed, my might, my izzat, my greatness, I will not allow anybody to fiddle with it. I will come with the full force of my power to protect the structure which signifies my power. And then we gave the example of Abraha and how his army of elephants with the intention to destroy the Kaaba came to the fore, and God says, I will show him my full force, but I don't need to, because وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. And with Allah lies the forces of the universe, the heavens and the earths. They can be as big as mountains, and they can be as big as small little ants, and they can wreak havoc in a person's life. Having reached at that point, we said this hukm al-takween of Allah with regards to the Baytullah is not only applicable to time that is gone, but will also be applicable to the time that will come. And we had mentioned that an incident will take place similarly in the Akhir Zaman, where an individual will make a qasd su, an evil intention towards this house that signifies the might of God, with a view to demolish and break it down, to bring down Islam. At that time, that hukm al-takween of God will come into force to protect his house of God. How this works about, and in order to explain to this, I can't go straight into the incident. I have to prepare a background so that you understand how this entire thing will unfurl who this individual is, what the riwayat have been talking about this individual, and how God will deal with this individual in the heralding of the arrival of the 12th Imam. Alhamdulillah, somehow it's been coordinated in such a way that this discussion that will revolve primarily around the 12th Imam has happened to fall and coincide with the night that is related to the 12th Imam, which is Laylatul Jum'ah.
There are a few things that I'd wanted to discuss about this night and with relation to the 12th Imam. Unfortunately, those will have to be pushed a little later so that the continuity of our series is maintained. But having said that and prepared this groundwork, let's start. And if you could help me, Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. In order to understand how this entire incident will unfurl, where an intention will be made to bring down this monolithic symbolism of Tawheed and majesty of God, there is a tradition which heralds, which talks about the arrival of the 12th Imam, or rather the dhuhur of the 12th Imam. Now last night we mentioned that there are numerous malahim, numerous traditions that talk about the signs that involve and tell us events that will take place in the lead up to the arrival of the 12th Imam. Some of these signs are non-definitive signs, some of these signs are definitive signs. Non-definitive means they could take place, they could not take place. For example, it is said, one of the signs in the lead up to the arrival of the 12th Imam is there will be an intensity of downpour of rains for 40 days. Days have been given, times have been given. We'll start from this month, we'll start from that month. We don't want to go into the details of that. We can, but we don't want to go. Not definitive. Can take place, cannot take place. Another thing that repeatedly comes amongst the non-definitive signs is the occurrences of the eclipses, the solar eclipse and the lunar eclipse. From the time Hazrat Adam was created, these solar and lunar eclipses have a specific time in which they take place. So solar eclipses always take place in the end of the lunar month. Lunar eclipses always take place in the middle of the lunar month. This has been the Mashiach of God from the time He set up and created the universe, from the time Adam was created. Solar eclipses at the end of the lunar month, lunar eclipses in the middle of the lunar month. But come in the time heralding the arrival of the 12th Imam, the entire cosmos in terms of the eclipse will change. What was supposed to be for thousands and thousands of years now gets changed. The solar eclipse will take place in the middle of the lunar month, and lunar eclipse will take place at the end of the lunar month. Specifically mentioned in terms of non-definitive. Could take place, could not take place. That's not our focus of discussion. Our focus of discussion are a tradition which talks about 5 specific alamat and signs amongst the malahim of the arrival of the 12th Imam, in which the riwayat tell us whatever happens, the rains come, they don't come. The eclipse takes place, it doesn't take place. Fulan thing happens, fulan thing doesn't happen. Catastrophes happen, they don't happen. Al-Harbul Humra, the red war takes place, doesn't take place. Al-Harbul Sauda, the black war takes place, doesn't take place. We don't want to discuss it. They may take place, they may not take place, but these are 5 items that have to take place either in the lead up to the arrival of the 12th Imam or immediately in the aftermath of the arrival of the 12th Imam. And this tradition has been narrated by the 6th Imam, Sadiq Ali Muhammad, Ja'far ibn Muhammad and Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi. The tradition says, and we're going very quickly now. The tradition says, it starts off directly then. I'm picking up that portion. It talks about certain events that will take place. The Imam says, An-nida min al-mahtum, was-sufyani min al-mahtum, wal-yamani min al-mahtum, wa-khasf al-bayda min al-mahtum, wa-qatl al-nafs al-zakiyya min al-mahtum. There are 5 things that have been mentioned by the name of Mahtum. Mahtum is an Arabic word which can be translated into Urdu or Gujarati as Hatman. Ye kaam Hatman hona hai. We say Urdu mein Hatman. In Arabic is referred to as Mahtum. Ya, main ye kaam Hatman. Ye umur Hatmi mein se hai. And these are from the definitive things that will take place. Urdu mein kehte hain. In Arabic you say mahtum. Imam enumerates 5 things. 1, he says the sky, a sound from the sky, min al mahtum, it has to take place. It will not take place. If it doesn't take place, Imam Zaman al-Zuhur will not be there. Was-sufyani min al mahtum.
The arrival of Sufyani, the khuruj of Sufyani is from the definitive signs. Before the arrival of Imam Zamana, it will not happen that Sufyani will not come. In one of the traditions of the 6th Imam, a companion is asking him, Adunno, I feel that probably Sufyani could be one of the non-definitive signs. Imam says, La, no, the Imam will not come till Sufyani does not come. So the khuruj of Sufyani. Well, Yamani is an individual. Again, we are not going into discussion, otherwise we just go into a different wadi altogether. The arrival of Yamani is a definitive sign that will take place in the heralding and the lead up to the arrival of the 12th Imam. Khasful Bayda, I will explain what this is. Definitive signs. And Qatlun Nafs Zakiyya, the killing of a Nafs Zakiyya. After these 5 points, 3 points are directly related to Sufyani. Directly. And the number of riwayat that talk about Sufyani says there is no way that the Zuhur of Imam will take place unless and until Sufyani comes. And the traditions that talk about Sufyani are so immense and so emphatic and so categorical and so unequivocal that they cannot be conceived a Zuhur without the arrival of Sufyani. So 3 of these things, this was Sufyani min al-Mahtum, well Yamani min al-Mahtum, but Khasful Bayda min al-Mahtum. Out of 5, 3 are directly related to Sufyani. The remaining 2 are indirectly related to Sufyani. And understand, this man Sufyani becomes so important in the entire strategy of Allah with regards to Imam Zamana that all of the 5 signs are related to Sufyani directly or indirectly. And hence it becomes important for us to understand who this man is and what is he going to do and what his strategy is, because it's going to be in the build-up leading to the arrival of the 12th Imam. In order to understand, and before we go, there is one thing that I need to explain to you, and that is with regards to the 12th Imam. And Alhamdulillah, today, the night of the 12th Imam, Laylatul Jum'ah, it becomes appropriate. Look, when we talk about the arrival of the 12th Imam, we talk about the Zuhur. The riwayat mention 3 terms with respect to the arrival of the 12th Imam. Out of these 3 terms, 2 terms are synonymous. They are used interchangeably with one another. One term is of a different meaning. So what are these 3 terms? The 3 terms that come with the arrival of the 12th Imam, the Zuhur, the reappearance of the 12th Imam. One is the word that is used, Zuhur, which we say. Parwardigar Alam, Imam Zamana ke Zuhur mein tajeel farma. Zuhur. One word is Zuhur. The other 2 words that are synonymous to each other and used interchangeably is one, Qiyam, means uprising, or Khuruj, Khuruj Sufyani, or Khuruj Al Muhammad, Khuruj Qaim Al Muhammad, means the uprising of the 12th Imam. This Khuruj means the same thing as Qiyam, and Qiyam means same thing as Khuruj, meaning the uprising. So basically we've got 2 meanings. One is Zuhur, the reappearance. One is the Qiyam, the revolution that he will launch. And you know, whenever the 12th Imam is discussed, one of the things that always comes is وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِعَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. That when the 12th Imam comes, his fundamental duty would be one, to fill up the earth with equality and peace, just as it had been filled with oppression and tyranny before his arrival. This oppression and tyranny converting into equity and equality, this is one of the fundamental characteristics. Now you've got these 2 terms, Zuhur and Qiyam. The Qiyam is the mission that will launch the global revolution to remove this world of inequality, persecution and tyranny, and replace it with equality, peace and justice. That is called Qiyam. But Qiyam is different from Zuhur, because Zuhur means reappearance. In order to understand that, let me take you to the first definitive sign that the 6th Imam says. He says, An-nida min al-mahtum. From the skies a sound will be heard. No, from the skies a voice will be heard. Min al-mahtum, it has to take place. Rawayat tell us this voice will be of Jibreel. All of you have heard. I don't want to repeat things. If I had to repeat, there was no need for me to come thousands of miles.
But I want to explain to you that this nida that we are talking about, the sound that will come from the voice, that all of you know, that it will come from Jibreel to announce and to make an announcement. Again, we are not going into the details of what this voice is, what it will say, how it will reach our ears, where it will be heard, in what language it will be heard, what will be the consequence when the person first hears it. We don't want to discuss that. That is not our discussion. What I want to tell you is that when the Imam says an-nida min al-mahtum, the sound from the skies which will be of Jibreel, and I'm sure all of you know that there will always be a second sound, second voice of shaitan. We are right now not discussing that voice of shaitan, what he will say, when he will say. That's again not our point. We are talking about a nida which Imam Sadiq is referring to, the voice of Jibreel. This nida, riwayat tell us, is not one time that Jibreel will call out. There will be three nidas, there will be three sounds, three voices or three announcements that Jibreel will make to the people of the world. All of them will have the same quality, all of them will have the same consequence. Everyone will hear it very briefly, everyone will hear it and everyone will hear it in the language that they know they will hear it too. Three voices will be heard. One will be at the time of dhuhur, one will be at the time of qiyam, one will be at the time when the qiyam has launched and commenced. This itself shows that there's a difference between dhuhur and there's a difference between qiyam. Another dalil and evidence of this is this fact that riwayat tell us that there will be two dates. There will be two dates where the sound will be heard of Jibreel out of three. I'm referring to two, again leaving out the third because again then we go down a different ravine. The two sounds, the two announcements that Jibreel will make, one will be in the month of Rajab, one will be in the month of Mahi Ramadan, on the 23rd of Mahi Ramadan. The other will be on the day of Ashura. Two announcements to herald two events. Now let's come to the exact thing. What happens in Mahi Ramadan? Because in the month of Ramadan something will take place in Medina. In the month of Muharram on Ashura something will take place in Makkah. Between the two of them there is a difference, and therein lies the difference between dhuhur and between qiyam, between reappearance and between the launch of the mission of Imam Zamana to rid this world of tyranny and persecution and replace it with equity and equality and fraternity. In the month of Ramadan on the 23rd, an announcement will be made that will emanate in Medina. That is where the dhuhur of Imam will take place. The reappearance of Imam will take place in Medina. On the 23rd of month of Ramadan, the announce will be made. Everybody will be told, your Imam has become Zahir. The dhuhur has taken place, but that does not demand us to join the Imam at that time. That is only to tell us the Imam has reappeared. You and me, when you remember, we keep hearing it, that a time will come when people will be sleeping, when they wake up they will be in Makkah. This is not about Makkah, this is about Medina. How many times we've heard that when you say that Imam, you want to go and join the army of the Imam, you say Bismillah, you take a step in your room, the next step will be in Makkah. That is Makkah, that is not Medina. This we are talking about month of Ramadan. In Medina, the announcement will be made, your Imam has done dhuhur. Imam will reappear in Mahi Ramadan. You and me will not be asked to join him then. You and me will be asked to join him in Makkah, where the second announcement will be made, an-nida min al-mahtum. That second announcement will be made in Makkah. That's when you and I will be expected to join the Imam and help him out, because that's when on the day of Ashura, with his back touching the Khane-e-Kaaba, he will launch his revolution. He says, now I need your help because I'm launching my revolution. What he will do between Mahi Ramadan to Muharram, that is not your concern and my concern. That is his work between him and Allah subhanahu wa ta'ala. We have been given in the riwayat a few trailers of what he would do, but the details are mysteries and asrar that he will set up the groundwork before he asks those
313 people to join him at the first time. The first person to do Bay'at Jibreel, then the 4 Anbiya and the 313, and the entire mission starts. That's where lies the difference between Zuhur, which will be in Mahi Ramadan, and Qiyam, which will take place in Muharram. Having understood that, out of these 5 points, the first point I've mentioned, An-Nida min al-Mahtum, the voice from the skies min al-Mahtum. The remaining 3 points are related to Sufyani, which tonight's lecture and tomorrow night's lecture will focus on that. But the 5th one is also a very interesting one. Since I've already started the tradition, let me explain. And the 5th one is Qatlun Nafs al-Zakiyya min al-Mahtum. That there will be an individual who will be referred to as Nafs al-Zakiyya. Riwayat mention his name to be Muhammad, from the lineage of the Holy Prophet. That means from the Sadat, a man by the name of Muhammad. Riwayat narrate him to be a young man, and hence he is referred to as Nafs al-Zakiyya, because despite his young age he is so pious that the people at that time would remember him to be a Nafs al-Zakiyya. Nafs means soul, Zakiyya means pure, a pure soul, a young man who is so pious that the people around him know him to be Nafs al-Zakiyya. He will be killed in the precincts of Masjidul Haram next to the Kaaba. An assassination will take place. Mercenaries will be involved. His killing will take place in Masjidul Haram. So that is the closest sign, a definitive sign. The 6th Imam has said, Qatlun Nafs al-Zakiyya min al-Mahtum. It's a definitive sign. Once Nafs al-Zakiyya is killed, it's one of the closest signs to the reappearance of the 12th Imam. The 6th Imam has gone in another tradition, in which he says, Bayna Qiyam Ali Muhammad, from the start of the Qiyam of Ali Muhammad, between that and between Qatl Nafs al-Zakiyya, there will be no distance more than 15 nights. 15 layla. Between the killing and between the reappearance, there will be 15 nights. So that is one of the closest definitive signs of the killing. Name Muhammad within the precincts of Masjid al-Haram, next to the Kaaba, the assassination takes place, and 15 nights later, the 12th Imam comes. With this background, we need to move forward to that individual for whom all the 5 signs are related. The man by the name of Sufyani. In order to understand Sufyani, there are a lot of things that we need to discuss about him. And numerous traditions have come. Primarily, some of the most elaborate traditions that talk about Sufyani should ideally come from whom? Sufyani is related in relation to the 12th Imam. So ideally it should be coming from the 10th Imam, 11th Imam, talking about Sufyani. But surprise, surprise, the majority of the elaborate description that talks about Sufyani and the ahwal and the status that will exist and circumstances that will exist in the world at that time has come from none other than Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasallam. From Amirul Mu'mineen, he passes away in the year 4041 Hijri. We are in 1444. It's already 1004 years, 3 years have passed. We don't know how many thousands of years still remain before Sufyani comes. But thousands of years earlier, Amirul Mu'mineen has said, in Khutbatul Bayan, it's long khutbah. I will tell you a few things about him, about this individual from the hadith. Probably agar jo barabar mood thayu and I find I'm able to incorporate it, tomorrow I will bring the actual text of the hadith. I've got it. I will read it out to you what Amirul Mu'mineen 1003 years ago to today has mentioned about Sufyani. But Sufyani will start, because you need to know, this is the man who is now targeting the house of God. He is challenging the hukm takwini of God. And God says, you challenge me and my hukm takwini will come into force. So we need to know who this man is, how he's going to lead his strategy, and how God will come forth to oppose this man, to protect his wilayat, to protect his hukm takwini. Over here, remember, if something is in takween and it is being sought to be violated, the wilayat takwiniya comes into force,
Wilayat means authority. Takwiniya means the wilayat in nature. So let me give an example how a hukm takwini can be violated by or can be opposed by wilayat takwiniya. So for example, you go to the river shore, the seashore, you see these waves are churning up and down. It's a windy day and the waves are churning up and down. You can't stop it, You and I don't have the strength, the authority or the power to stop it, because it is coming from hukm takween. It is the ruling of God. The waves will splash, they will overroll and roll towards the bank and the seashore and the sahil and the sawahil. But when a wali of God comes and he uses his wilayat takwiniya, if he says stop, the waves will stop mid-air. They will not flow. The river, the water will stop, because now that hukm takwini, if it has to be violated, you need wilayat takwiniya to violate it. With this introduction, let's move forward. I'm already running half an hour late, because this is just supposed to be in the first few minutes. The start of Sufyani, the entire markaz of Sufyani, the hub of his center of command, the command and the intelligence center of Sufyani would be in Sham. He comes from a region outside Damascus, at the border of Jordan, a small village. At that time when he will start, the situation of Sham will be very bad. And Sham is regarded as one of the first cities that will be annihilated, that will be destroyed in the entire events that lead up to the arrival of the 12th Imam and in the aftermath of Imam starting his global revolution. One of the first cities to be disintegrated will be Sham. Another one will be Baghdad, but we'll come to that tomorrow night. Sham is the first city that will be disintegrated. In Sham, the situation at that time will be extremely dire, extremely bad. One, economic situation in Syria will be absolutely haywire. Economy will be absolutely gone. Natural disasters in those times will be flooding Syria. Natural disasters in the form of earthquakes, in the form of drought, in the form of floods, whatever. Natural disasters will be reigning supreme. So that's being hit. Economy is bad. Syria is being hit by that. Plus food shortages. That means the entire social structure of Syria is up in arms. Mayhem. It is at this time that over there will be a power struggle between three individuals. But before I can go to the three individuals, one of the three individuals is Sufyan. On the outside Damascus, close to the border of Jordan. Picture Syria into your mind, the map of Syria. Syria is bordered by countries, 4 countries. On one side, on the south, is Jordan. On one side is Turkey, on one side is Jordan, on one side is Iraq, and on one side is Lebanon, with a small portion with Israel, the Golden Heights. Between the border of Syria, near to the border of Jordan, is a small little village where Sufyani is going to rise up. How he will rise up, I will explain to you, because I want to explain to you how his entire power, a meteoric rise that he will see. Just as we saw the meteoric rise of Daesh and ISIS, in a matter of months, nobody had heard of ISIS, and suddenly it's taken over even Al-Qaeda. Meteoric rise, suddenly it just starts taking over regions over regions. That's how it will start. But understand this, know first who the Sufyanis, who will start this entire mayhem, that the 6th Imam says all 5 signs that lead up to the arrival of the 12th Imam is based on this man. His name, Riwayat says, is Uthman. And as this title says, Sufyani, he comes from the lineage of Abu Sufyan. Name is Uthman. Abu Sufyan is the grandfather of this individual, great-grandfather. That's why he's called Sufyani, related to Abu Sufyan. And that's why numerous traditions also refer to him as Ibn Aqilatil Akbad. You know who this Aqilatil, son of Aqilatil Akbad. Aqila means the eater of liver. The same Ibn Aqilatil Akbad is what you and I recite every day in Ziyarat Ashura.
Allahumma inna hadha yawmun tabarrakat bihi banu Umayyah babnu akilatil akbar. Oh Allah, this day of Ashura, which for us is a day of death, which for us is a day of gham, it is a day for us in which our heart is bleeding blood. This is the day in which Banu Umayyah and the sons of Akilatil Akbad take this as a day of celebration. Who is this Akilatil Akbad? Akilatil Akbad is a female. Akila is a female word. Akilatil Akbad, a female eater of liver. Akbad means is a plural form of liver. Who is this person who is eating liver, who's been called Akilatil Akbad? The wife of Abu Sufyan, Hind ibn Utbah, Hind bint Utbah, the daughter of Utbah, Hind, the wife of Abu Sufyan. She is referred to as Akilatul Akbad because in the battle of Uhud, because of her intense hatred towards Hadrat Hamza, she sends her servant to kill Hadrat Hamza. Then she asks Hadrat Hamza, the servant, tear open the chest of Hamza, pick out his liver, because the hatred of mine towards Hamza, who has killed several family members of mine, is so intense that killing him is not going to satisfy me till I take his liver into my hands and chew it with my teeth. That liver was brought to her by the servant of Hamza, Hazrat Hamza. She takes it, she chews it. From that day onwards, she is referred to as Akilatil Akbad. This individual, Sufyani, from the lineage of Abu Sufyan and Hind, is in the riwayat referred to as Ibn Akilatil Akbad, the son of the liver eater Hind ibn Utbah. Abu Sufyan had 5 sons. Abu Sufyan and Hind had 5 sons. Utbah, Muawiyah, Yazid, not son of Yazid, this is Muawiyah's brother. Then Muawiyah named his son Yazid. So you've got Utbah, Muawiyah, Yazid, Ambasa, and Hamdallah. 5 sons of Muawiyah, of Abu Sufyan. One of his sons that all of us know, Muawiyah. Riwayat says this person, Sufyani, is related to Abu Sufyan through the lineage of Muawiyah. That means you know what lineage we're talking about. You turn to the Quran, Quran refers to 2 chains, 2 shajara, 2 family. One is referred to as shajara tayyiba, one is referred to as shajara mal'una. This is that mal'un shajara, extending from Abu Sufyan and Hinda to Muawiyah, to Yazid, to Fulan, ending with Sufyani. One of his letters that Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam writes to Muawiyah, he refers to this Muawiyah, we're talking about before 41 and 40 Hijri. In one of his letters, in the same khutbah, when the Imam is talking about the 12th Imam and the ahwal and the circumstances and the status of the environment, he writes to him, he says, I'm seeing now, Muawiyah, you write to me, you talk of arrogance, I'm telling you something. It says, Inna rajulan min muldik, there will be a child from your lineage. Then the characteristics that Imam mentioned, and he's referring to Sufyan. In this hadith, he says, I can actually see the son of yours. It is as if ka'annani arahu. It's as if I'm seeing him. Imam, the world is in his hands. It says, ka'annani arahu. I can see your son. Inna rajulan min wuldika. Then he starts giving his characteristic. Mayshumun, mal'unun, faddun, ghalidun, qad naza'allahu min qalbihi ar-ra'fata war-rahmah. La'anatullah alayhi. Imam is saying, I am seeing the son of yours from amongst your lineage. See, we said he's from the lineage of Muawiyah. Imam is attesting this. I can see the son of yours, one of the sons from your lineage. Mayshumun, an evil entity. Mal'unun, he's mal'un. Faddun ghalidun, hard-hearted, cruel.
قَدْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ الرَّعْفَةَ وَالرَّحْمَةَ. Allah has taken away from his heart every kind of mercy and compassion. There is no mercy and no compassion. And this is exactly the characteristics of Abu Sufyan, of Sufyani, that has come in the traditions. A man absolutely merciless. There is no mercy in his heart. Riwayat says whenever he embarks on a military expedition, and we will tell you how. آج میں نے بتا رہے ٹائم آپ بنا کہ نہیں شب جمعہ جو بنا چھٹی ہو جائے زیادہ تیوار سے تو وہ تو کریں نہ کو ہمارا ٹائم رکھو ہاں یار might not reach anywhere. Anyway, it says, our man is merciless. There is no mercy in him. Riwayat says when he goes into a rampage, when he goes to kill, when he goes for a military expedition, لوگوں کو قتل عام کرنا شروع کرتا ہے, مردوں کو جو ہے قتل کر دیتا ہے, عورتوں کے شکم کو پارا کر دیتا ہے. He tears open the wombs. He will tear open the wombs. No mercy. Imam Ali said, قَدْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ الرَّعْفَةَ وَالرَّحْمَةَ. Allah has taken away from his heart every kind of mercy and compassion. This man is merciless. He sees no mercy. He says he لوگوں کو, رجال کو, مردوں کو جو ہے وہ قتل عام کرے گا, عورتوں کو جو ہے وہ شکم پارا کر دے گا, اور بچوں کو جو ہے وہ مارے گا اس طرح کہ جو ہے وہ پانی میں جلتے ہوئے, بوائلنگ, کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر جو ہے مار دے گا. دیکھیں یہ چیز ہم صدام سے سنتے آ رہے ہیں, مگر بچوں کو کبھی صدام جو ہے اس طرح نہیں مارتا تھا. وہ لوگوں کو مارتا تھا, مردوں کو مارتا تھا اس طرح کہ جو ہے وہ جلتے ہوئے, تیل جلتے ہوئے پانی میں ڈالتا تھا, وہ جو ہے انسان مر جاتا تھا. لیکن صدام جیسا, صدام قسی القلب, بچوں کو بھی جو ہے وہ گرم پانی میں ڈال کے بوائل کر کے نہیں مارتا تھا. ابو سفیانی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا شدید اس کا دماغ, اس کا دل جو ہے قسی القلب ہو جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو جو ہے ماں کے پیٹ سے, شکم سے نکالے ہوئے بچے کو, 3 سالہ 4 سالہ 5 سالہ بچے کو مارنے کا طریقہ جو ہے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے جو ہے اس کو مارنا. یہ ہے اس کی خصوصیت. اور خصوصیت, ایک خصوصیت اس کی جو ہے وہ سب سے نمایاں, چھٹے امام خود روایت بیان کرتے ہیں, تو سب سے بڑی اس کی صفت یہ ہے عداوت علی و آل علی. یعنی اتنی عداوت, علی کے نام سے اتنی عداوت, ذات علی سے اتنی عداوت کہ ہر وہ شخص کے جو علی سے منسلک ہے وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے. چھٹے امام کی روایت ہے, انی ارا, میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ وارد ہوگا, خروج کرے گا, ایک مرتبہ حکم دے گا, اناؤنسمنٹ کرے گا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے اناؤنسمنٹ کیا تھا مسلم ابن عقیل کے سلسلے میں, ایک مرتبہ یہ سفیانی اناؤنس کرے گا. چھٹا امام کہتا ہے, روایت ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جب خروج کرے گا, قیام کرے گا, سفیانی ایک اناؤنسمنٹ کرے گا, ہر شخص جو مجھے کسی شیعہ کے بارے میں انفارمیشن دے سکے اس کو میں 1000 دینار جائزہ دوں گا. چھٹے امام کہتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کی جاسوسی کرے گا, جیسے پتا چلے گا یہ شیعہ ہے, ایک مرتبہ جو ہے سفیانی کو بتایا جائے گا میرا ہمسایہ جو ہے وہ شیعہ ہے, سفیانی کی فوج آئے گی, اس انسان کو لے جائے گی, اس انسان کو بھی لے جائے گی, اس انسان کے سامنے اس شیعہ کی گردن کو کاٹا جائے گا اور اس کو 1000 دینار جائزہ دیا جائے گا. عجیب شخصیت یہ, عداوت اہل بیت اتنی کہ اس کا حکم ہوگا ہر انسان کے جس کا نام علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین ہے, موسیٰ ہے, جعفر ہے, سب کو قتل عام کیا جائے. یعنی ہر وہ شخص کہ یا علی کے خاندان یا من ذریت الحسین, حسین کے ذریعے میں جو خصوصی نام ہمارے نسبت, شیعت کی نسبت کون ہے, محمد تو جو ہے رسول کا نام ہوگا, بولتے محمد کو چھوڑ دو, محمد کے علاوہ ہر وہ نام کے جو منسوب ہے اور مخصوص شیعت کی طرف, فاطمہ, علی, حسن, حسین, موسیٰ, جعفر, جو بھی یہ نام رکھنے والا سب کو قتل عام کر دو. اتنی عداوت. اسی لیے چھٹے امام کی دوسری حدیث ہے, کہتے ہیں اسی حدیث میں جب وہ ہوتا ہے, یہ حدیث میں کہتے ہیں یہ ابو سفیان کا خاندان ہمارے خاندان سے ہمیشہ جو ہے ہماری جو ہے نزاع رہی ہے, دشمنی رہی ہے. رسول کے خاندان اور ابو سفیان کے خاندان سے ہمیشہ دشمنی رہی ہے خدا کے لیے. ابو سفیان جو ہے میں رسول خدا کے ساتھ جنگ کی, ابو سفیان نے رسول خدا کے ساتھ جنگ کی. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ جو ہے وہ میرے بابا امیر المومنین کے ساتھ, میرے دادا امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی, دشمنی کی. معاویہ کا بیٹا یزید میرے دادا حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کی اور عداوت کی, اور ان کا بیٹا سفیانی ہمارا بیٹا امام زمانہ کے ساتھ جنگ کرنے والا. یہ ہے خصوصیت, کیریکٹرسٹکس آف سفیانی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خصوصیات تو دیکھ چکے ہیں, لیکن I'm not going to reach anywhere with the way it's going. But I have to give this to you. وہاں تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اتنی کون سا بڑا ایشو ہے, اتنا کون سا بڑا مسئلہ ہے کہ خدا کو اپنی قدرت نمائی کرنی پڑ رہی اس شخص کے سامنے. اور آپ کو ایک بات بھی بتا دوں, اگر جو آج پہنچ سکے تو پہنچ سکے کہ حکم خدا امام زمانہ کو کہ اے میرے آخری حجت, اب میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں کہ ظہور کرو. That is directly related to one event which will take place at the hands of سفیانی. یعنی آپ سوچئے خدا کا پورا منصوبہ آخر الزمان کے لیے it's revolving around this man called سفیانی. ابتدا جو ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کہ جو جارڈن کی سرزمین اور سرحد کے پاس ہے, وہاں سے وہ اٹھے گا. اب آپ نے سن چکے ہیں جب وہ قیام کرے گا, خروج کرے گا, تو شام کی کیا حالت ہوگی. Economic problems, the entire social fabric is gone. There's nothing. It's haywire. It's mayhem. اب اس زمانے میں شام میں 3 گروہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوگی قدرت نمائی کے لیے, قدرت حاصل کرنے کے لیے کہ کون پورے شام پر قدرت حاصل کر سکتا ہے. ایک شخص جس کا نام ہے ابقا, یہ روایت کے جملے بتا رہا ہوں, میں جانتا نہیں ہوں کون ہے, شاید ہو شاید نہ ہو, شاید 100 سال کے بعد ہے, شاید 200 سال کے بعد ہے, 1000 سال کے بعد ہے, لیکن روایت اس کے جملے کا, اس انسان کا نام بتا رہی ہے ابقا. دس مین از بیسڈ ان دا سٹی آف ڈیماسکس. دمشق کے شہر کے اندر رہتا ہے, خود کی ملیشیا ہے, خود کی فوج ہے. ایک یہ شخص. دوسرا پلیئر آف پاور جس کا نام ہے اسحر, اصحب with a صاد, اصحب نام کا انسان. his base is outside Damascus. دمشق کے بعد اس کی ایک فوج ہے, اس کا ایک فورٹیفائڈ جگہ ہے, اس کا ایک علاقہ ہے جہاں وہ قدرت کرتا ہے. اور تیسری شخصیت سفیانی کی. 3 شخصیت جو ہے اپنے درمیان میں نزاع اور قدرت نمائی کرتی ہے تاکہ دوسروں کو ہرا دیا جائے اور پورے شام پر جو ہے قبضہ کر دیا جائے. ابتدا میں جو ہے ابقا اور اصحاب کے درمیان جنگ ہوتی ہے کہ کون کس کو ختم کر لے اور جو ہے وہ دمشق پر حکومت کر لے. دیکھیے پائے تک جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دارالامارہ, کیپٹل, وہ جو لے لے وہ پھر شام کے پر حکومت کر لیتا. سب چاہتے ہیں کہ دمشق اور دمشق پر حکومت کر لیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ جنگ چھڑتی ہے ابقا اور اصحاب کے بیچ میں. اس میں کوئی جیتتا نہیں ہے, دونوں سلگ فیسٹ جو آج چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کے بیچ میں, کوئی جیت ہی نہیں رہا. یہاں جو ہے سفیانی کھڑا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ دونوں پر حملہ کرتا ہے, ایک کو ختم کرتا ہے, پھر دوسرے کی طرف جاتا ہے, دوسرے کو ختم کرتا ہے, اور ایک مرتبہ یہ تمام مملکت شام پر حکومت کر دیتا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ سفیانی کے آغاز سے لے کر سفیانی کے انتہا تک, یعنی جب سے سفیانی اپنا قیام شروع کرے گا وہاں تک کہ جب امام زمانہ کے شمشیر سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی, یہ پوری مدت جو ہے 15 months. This entire duration will be of 15 months. یعنی خروج سفیانی اور سفیانی کا فنار جانا 15 مہینوں کا ایک پورا مدت ہے, 15 months. اس میں سے 6 مہینے سفیانی اس میں لگائے گا کہ میں شام میں کس طرح قدرت حاصل کر دوں. تو یہ جو جنگ ہوگی ابقا کے ساتھ, یہ جنگ ہوگی اصحاب کے ساتھ, اور پھر جو اپنی حکومت جمائے گا تقریباً 6 مہینے لگیں گے. چھٹے امام کی روایت 6 مہینے اسے لگیں گے حکومت اسٹیبلش کرنے کے لیے, 9 مہینے تک حکومت کرے گا. پھر چھٹے امام کی حدیث, اسی حدیث میں کہ خروج سفیانی سے اینڈ تک 15 مہینے. امام خود بتاتے ہیں, he himself is dividing and showing the timeline. 15 مہینوں کی مدت, 6 مہینے حکومت شام, 9 مہینے پھر تمام حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد عراق اور سعودی عربیہ پر ایکسپینشن پالیسی. لیکن جیسے وہ 9 مہینے ختم ہو گئے, خدا اس شخص کو 1 دن کی مہلت نہ دے گا, ہلاک کر دے گا میرے بیٹے قائم آل محمد کی تلوار سے. یہ سن چکا. اب جو ہے یہ شروع کر چکا, جنگ ہو رہی, ابقا کے ساتھ جنگ ہوئی, اسے ہلاک کر دیا. اصحاب کے ساتھ جنگ ہوئی, اسے ہلاک کر دیا. اب پورے دمشق پر قبضہ ہو چکا, یعنی پورے شام پر قبضہ ہو چکا. 6 مہینے اسے لگے ہیں, مگر اب
اب جو ہے یہ جب شروع ہوتا ہے یہ قضیہ، اس کے بعد جب حکومت کر دیتا ہے اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر ایک ایسا حکم صادر کرتا ہے جس کے نتیجے میں اور ذریعے سے خدا امام زمانہ کو حکم کرتا ہے کہ اب تم پردہ غیبت سے باہر نکلنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود امام علی علیہ السلام کا جو حدیث ہے اور جو خطبہ اس میں امام بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جیت لے گا تقریباً جنگ اتنی شدید ہوگی کہ جب تک وہ پورے شام پر قبضہ کر لیتا ہے 6 مہینے کے تقریباً 6 مہینے 5.5 months something of that sort، تقریباً 60,000 لوگ مرتے ہیں، 60,000 people will be killed۔ جب وہ سلطنت پر آتا ہے تو ایک مرتبہ اپنی فوج کو کہتا ہے کہ اب تم نے جو ہے میرا ساتھ دیا، because he was not from Damascus, he was from a region outside Damascus، so he was not having affinity to the people of Damascus۔ اپنے فوج سے کہتا ہے میں تمہیں جائزہ دیتا ہوں، انعام دیتا ہوں، جو من چاہے جو دل چاہے تم دمشق میں کرو۔ اور پھر جو قتل عام اس کی فوج کرتی ہے، لوگوں کو لوٹنا، قتل عام ہونا، عورتوں کی عزت سے کھیلنا، بچوں کو قتل کرنا، غارت کرنا، مولا کے جملے ہیں اتنا شدید جو ہے horrendous atrocities will be persecuted in Damascus کہ ایک مرتبہ مولا کے جملے فرشتے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہا ہے سفیانی اور اس کی فوج۔ پھر امام کہتے جب یہ حالت ہوگی کہ خود ملائکہ پریشان ہو جائے گے کہ اتنا قتل عام دنیا میں، کہ جو دنیا ایک جگہ امن بننے والی تھی، ایک دنیا جگہ انصاف کی اور راحت کی بننے والی تھی، سفیانی جو قتل عام کر رہا ہے ملائکہ پریشان ہو جائے گا۔ تب امام کہتے اس وقت پروردگار عالم جبار القہار اپنا حکم صادر کرے گا اپنے آخری نمائندے، اے حجت ابن الحسن اب میری پرمیشن ہے تمہیں اپنے غیبت سے باہر نکل آؤ۔ And that is when 23rd of Ramadan the announcement will come from the skies۔ پھر اعلان ہوگا اے معاشر الناس تمہارا امام قد ظہر امامکم، تمہارا امام اب ظہور کر چکا۔ یہ قیام نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، لیکن قتل عام دیکھیں کیا ہے، قتل عام دیکھیں کس طرح ہے کہ خود سفیانی کا تشدد، سفیانی کا مظالم اتنا کہ پروردگار کہتا ہے اب وقت آ چکا ہے کہ میرا حجت اب پردہ غیبت سے باہر نکلے۔ لیکن ہم جو ہے وہ حجاج کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بنی عباس اور بنی امیہ کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ حجاج کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر تمام جو ہے بنی امیہ کے مظالم اور ظالموں کو لیا جائے اور مظالم کو ایک بیلنس میں ایک تولتے ہوئے ایک پین میں رکھا جائے اور حجاج کا رکھا جائے مظالم، تو حجاج کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ حجاج کا باپ ہے، کیونکہ خداوند متعال اس کی ظلم کی وجہ سے اب کہتا ہے کہ اب تم پردہ غیبت سے باہر نکلو، اب وہ وقت آ چکا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اپنے پاس ہمارے پاس روایت ہے کہ کس طرح، تو پورا اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تقریباً 3 فیزز میں امپلیمنٹ کرتا ہے۔ پہلا فیز 15 مہینے کا جو اسٹریٹجی ہے it's divided into 3 phases، یعنی آپ جب تمام روایتوں کا مطالعہ کریں تو you can slot it into 3 phases۔ پہلا فیز وہ فیز کہ جس میں وہ حکومت شام اپنے کنٹرول میں لے لیتا، جو مولا صادق نے کہا تو 6 مہینے تقریباً 5.5 مہینے۔ جب وہ مستقر ہو جاتا ہے سلطنت دمشق اور شام پر، اب کہتا اب میرا دل نہیں بھرا، اب مجھے جو ہے وہ دنیا پر قبضہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے میرے اطراف میں جو ممالک ہیں ان کے پر ہم قبضہ کریں گے۔ تو ہی گوز ساؤتھ، شمال کے جنوب کی طرف آتا ہے، کہاں؟ ساؤتھ عراق۔ The second phase of the strategy of سفیانی مستقر ہو چکا، شام کنٹرول میں آ چکا، اب I want to expand. An expansion takes place into 2 countries, Iraq and Saudi Arabia. یہ سیکنڈ فیز جنگ سفیانی کی، اور تھرڈ فیز is a very interesting phase. Do you know، آپ نے کبھی سنا کہ سفیانی اور مولا اور امام زمانہ کا جو ہے ایکچولی ڈائلاگ ہوا، they've sat across the table and discussed. This is the third stage. اور پھر یہ انتہا، they actually sat across the table and talked, negotiated, talked.
بٹ یہ جو آئے گا انشاءاللہ بہت ہی مختصر کریں گے لیکن انشاءاللہ بیان کریں گے. وہ تھرڈ فیز ہے اس کی زندگی کا. اور پھر بعد ٹائم یہ تھرڈ فیز ہوتا ہے وہ مولا کی پیشن گوئی. 15 مہینے ختم ہوتے ہیں پھر ایونچولی فی النار ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا فیز جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ, اور تیسرا فیز اور زیادہ انٹرسٹنگ. یہ حالانکہ دوسرا فیز اور بہت سارے اس کے ڈیٹیلز آج ہی آنے والے تھے لیکن زیارت وارثہ ہے اور نماز اور وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے, تو آج جو ہے وہ بس ویٹ کریے کل انشاءاللہ. لیکن آپ کو ایک چھوٹا سی ٹریلر دے دوں. مستقر ہو چکا, اب جو ہے وہ نگاہ وسیع ہو رہی ہے. اب مجھے جو ہے میری قدرت کو بڑھانا ہے, دنیا کے سامنے میری قدرت نمائی کرنی ہے. قبضہ تو کر لیا, 60,000 لوگ کو قتل عام کر دیا, میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے شام میں. اب مجھے جانا ہے عراق میں. انٹینشن کہاں ہے جانے کا؟ مجھے کوفہ لینا ہے. تو سب سے پہلے وارد ہوتا ہے کربلا, سرزمین عراق میں. سرزمین عراق میں سب سے پہلا مرحلہ جہاں اس کا عراقی مشن جو ہے ایکسپیڈیشن, ملٹری ایکسپیڈیشن شروع ہوتا ہے ایک جگہ جس کا نام ہے کرقیسیہ یا قرقیسیہ. یہ روایت کے جملے ہیں. اب قرقیسیہ میں وارد ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیے, کیونکہ ہمیں جاننا ہے. وہ وارد تو ہوتا ہے, امام کے پاس اللہ کا حکم آتا آپ ظاہر ہو جاؤ. 23 ماہ رمضان میں مدینے میں جو ہے وہ ندا آتی ہے کہ تمہارا امام ظہور ہو چکا. 10 محرم کو مکے سے آواز آتی ہے کہ اب آ جاؤ امام کی مدد کے لیے. تو یہ قرقیسیہ میں آنے کے بعد کوفہ جانے تک, مدینے سے پہلی ندا آنے تک کہ جہاں امام ظہور ہو, اور پھر امام مکے کیسے پہنچے, ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ جو خدا کا منصوبہ ہے وہ جاننا ہے کہ کس طرح ہاؤ دس ورکڈ آؤٹ. مولا مدینے میں ظہور کرتے تو مکے کیسے پہنچے, گئے کیوں, کس طرح جو ہے تمام پیش آئی. اور پھر یہ جو ہے نا وہ تیسری محتوم والیمانی من المحتومی, یمانی کہاں آتا ہے, یہ پورے سچویشن میں یمانی کا رول کیا ہے. دیکھیں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی بات کریں گے. ہمیں پہنچنا ہے حکم تکوینی کہ یہ انسان کیا کرنا چاہتا ہے کعبہ کے ساتھ, اور پھر خدا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اس لیے ہمیں یہ سب ڈیٹیلز بیان کرنا پڑ رہا. لیکن ڈیٹیلز بیان کرنے کے لیے یہ آخری کہ مولا کی حدیث ہے 12ویں امام کے سلسلے میں, اسی حدیث میں کہ جو مولا خط لکھتے ہیں معاویہ کو, جس میں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا ایک بیٹا ہے فظن غلیظ, شدید اس کا دل کڑک, بہت سخت. قد نزع اللہ من قلبہ الرحمۃ والرحمہ, کوئی کسی قسم کی مرسی کمپیشن نہیں. اسی حدیث میں, اسی لیٹر میں امام آخر میں لکھتے ہیں اسے کہ یاد رکھ وہ جو تیرا بیٹا ہوگا نا, میرے بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہوگا, اور میرا بیٹا جب آئے گا نا تو حسین کی موت کا انتقال لے گا, حسین کی شہادت کا, حسین کے قتل کا, جو تیرا بیٹا یزید کرنے والا ہے. یہ سب پیشن گوئی ہو چکی. معاویہ جانتا تھا, پڑھ چکا تھا, سن چکا تھا مولا کی زبانی اور مولا کی کتابت سے. پتہ ہے اس حدیث کے آخری جملے کیا ہیں, چھوڑیے کل بیان کریں گے اسے. دماغ انسان کا جو ہے وہ چکرا جاتا ہے کہ کیسے انسان سوچتا ہے. ایک طرف ہمارے پاس حر جیسا ہے کہ اس کی سوچ کس طرح ہے, اور ایک طرف ہمارے پاس اتنی پیشن گوئی کے بعد معاویہ کا رسپانس آپ سنیے. وہ آخری کل انشاءاللہ دیکھیے لے کر آئیں گے حدیث, وہ پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھائیں گے, پوری تو نہیں لیکن امپورٹنٹ. وہ آخری جملہ آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی ذہنیت کیا ہے معاویہ کی. لیکن وہ انتقام جو لینے والا ہے, آنے والا, وہ ایسے ایک واقعے کا انتقام لے گا کہ وہ اتنا دل خراش کہ لوگ جو ہے پیسے خرچ کر کے 3 دن 4 دن چل کے کربلا میں جا کے سلام دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ سن رہے ہیں نا 5 دن اور 4 دن کا جو سفر نجف سے لے کے کربلا تک, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے کچھ پہچان والے ہیں عراق میں, کہتے ہیں مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں, نجف سے کربلا 5 دن کا سفر, 3 دن کا سفر. ہمارے پاس ہے کہ ساؤتھ میں بصرہ سے لوگ چلتے ہوئے آتے ہیں, سماوا ایک شہر ہے وہاں سے چلتے 20 دن کا چلنے کا سفر طے کرتے پھر جا کے کربلا پہنچتے ہیں. یہ 3 اور 5 دن کا سفر نہیں ہے, یہ محبت 20 دنوں کی, کھلے پیر, ننگے پیر, جلتی زمین, سلگتا سورج, اس کے درمیان جاتے ہیں مولا امام حسین کو اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے.
لیکن آج ہمیں ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ یاد کرنا ہے, پرسہ دینا ہے نا, کہ جو مولا کو اپنے اس مشن میں مدد کی اور اپنی جان کو قربان کر دی. آج تو ہمیں جو ہے پرسہ دینا ہے زینب کو نا, کیونکہ اون و محمد کا ذکر ہونے والا ہے. بی بی زینب کو تو پرسہ دینا ہے ہمیں. جب بی بی زینب کی عمر جو ہے وہ شادی کے قریب ہوئی نا, تو ایک مرتبہ جو ہے وہ شادی کے مانگے آنے لگے. بہت سارے لوگ تقاضا کیا, یا مولا ہم چاہتے کہ زینب سے جو ہے ہمارے بیٹے کی شادی ہو جائے. اس کے دوران جو ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کا مانگا آیا. جیسے آیا فوراً مولا نے قبول کر لیا, مجھے منظور ہے. عبداللہ کو جانتے تھے نا, جعفر طیار بھائی کے بیٹے. لیکن جب بات آگے بڑھی تو ایک مرتبہ مولا نے عبداللہ سے شرط کی کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا, میں اس شرط پہ تمہاری شادی زینب سے کراؤں گا, اس بات کو جان لو کہ زینب اور حسین میں اتنی محبت ہے کہ زینب جو ہے وہ حسین سے جدا نہیں رہ سکتی. تو اس شرط پہ میں تمہیں اجازت دوں گا نکاح کی کہ ہر وقت زینب چاہے اپنے بھائی کے پاس جائے یا بھائی کے ساتھ جائے, تم جو ہے وہ اعتراض نہ کرو. عبداللہ نے کہا, جعفر طیار نے کہا کہ صحیح ہے, مجھے منظور ہے. اور بچپن سے لے کے آخر تک جب تک حسین زندہ تھے ہمیشہ زینب جو ہے حسین کے ساتھ ساتھ رہی, ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی. بچپن سے تو آپ نے سنا نا, زینب رو رہی تھی, گریا کر رہی تھی جب بچی تھی, کوئی چپ نہ کرا سکا. جیسے حسین کے ہاتھ میں ایک مرتبہ خاموش ہو گئی, ہنسنے لگ گئی. یہ ارتباط تھا بھائی اور بہن کے بیچ میں, حسین اور زینب کے بیچ میں. اور ہمیشہ زینب حسین سے یہ کہتی تھی کہ بھیا حسین میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گی, جہاں آپ جائیے گا زینب آپ کے ساتھ ہوگی. اور یہ پورے کربلا کے سلسلے میں ایک اتنا واضح نمائش کی بی بی زینب نے, اس کو اپنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ جو ساتھ ساتھ جو زینب کہتی ہے حسین سے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا, اپنے الفاظ میں بھوندے الفاظ میں بیان کروں. کہتے بھیا اگر آپ مدینے کو ترک کریے گا تو زینب بھی مدینے کو ترک کرے گی, آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. آپ نانا رسول خدا اور اماں فاطمہ کو چھوڑ کے جائیے گا تو زینب بھی اماں فاطمہ اور نانا رسول خدا کو چھوڑ جائے گی. آپ اگر جو مکے سے جو ہے وہ نکل جائیے گا تو زینب بھی مکے سے نکل جائے گی. آپ کربلا کی طرف جائیے گا تو زینب بھی ساتھ ساتھ آپ کے کربلا جائیں گی. اے میرے بھائی, اگر کربلا آپ کے حوالے تو زینب پیچھے نہیں ہے, آپ کے ساتھ ساتھ ہے. کربلا آپ کے حوالے, کوفہ اور شام میرے حوالے, زینب ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے. اے میرے مہما جایا, اے میرے بھائی, اگر جو ہے کربلا میں مردت آپ کے حوالے تو کوفہ اور شام میں خواتین میرے حوالے. اگر آپ اصغر کو لے کے کربلا میں سوئیے گا تو میں سکینہ کو لے کے شام میں سو جاؤں گی, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. لیکن بس یہاں ایک فرق آ گیا عزادارو, یہ ساتھ ساتھ زینب کا حسین کے ساتھ رہنا, یہاں ایک فرق آ گیا. کیونکہ واقع کربلا کے بعد حسین کے پاس کوئی تھا کہ جو حسین کو بابا کہہ سکے, امام سجاد, مگر کربلا کے واقعہ کے بعد زینب کے پاس کوئی نہ تھا کہ جو کہہ سکے ہائے میری اماں. زینب کے پاس کوئی نہ تھا کہ جو کہہ سکے ہائے میری اماں. ایک مرتبہ بہت جلدی ایک مرتبہ شب عاشور آئی, کیا دیکھا گیا, اون و محمد کو سامنے بیٹھائی ہوئی ہے. زینب جو ہے نصیحتیں کر رہی ہے, امامہ پہنا رہی ہے. دیکھو بچوں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. دیکھو کل جو ہے جب جہاد ہوگا تو اپنی ماں زینب کو اپنی دادی فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, شرمندہ نہ کرنا. دونوں نے ہاتھوں کو جوڑا. اماں کل سویرے نمودار ہونے دیجئے, صبح نمودار ہوگی. دیکھیے آپ کے دو بیٹے ایسے جنگ کریں گے کہ جناب سیدہ افتخار کر دیں گی.
مگر جب دوسرا دن آیا، ارے جب روز عاشور، ہر بار جب جاتے تھے اون محمد اجازت مانگنے کے لیے، حسین کہتے تھے نہیں نہیں تم تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، ارے تم تو میری زینب کے یہ نشانیاں ہو، تمہیں نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے۔ بار بار جو ہے وہ شہید آتا، کوئی شہید حسین میں وارد ہوتی ہیں، امام بیٹھے تھے، جیسے جناب زینب وارد ہوئی، امام تعظیم میں کھڑے ہوئے، ارے زینب تم کیوں تکلیف لی، مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود چلا آتا۔ کہتے بھیا ایک بات ہے، زندگی بھر آپ مجھ سے کہتے تھے نا کہ زینب کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ، ارے بھائی سے مانگ، زندگی بھر میں نے مانگا، کہتے یہ میری تمنا ہے، ارے 54 سال کی تمنا ہے کہ میری بہن کچھ مجھ سے مانگے۔ کہتے بھیا اگر یہ ہے تو میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیں۔ ارے زینب کی بات تو حسین کی آنکھوں سے آنسو، ارے زینب مانگا بھی تو کیا مانگا، ایک مرتبہ بچوں کو اٹھایا اور جو گھوڑے پر بیٹھایا۔ اب جو مجھے مقتل بیان نہیں کرنا، مجھے ایک نفسانی بات تک آپ کو پہنچانی ہے، آپ کو بتانا ہے یہ جو ہے جگر حسین کی بہن کا ہے نا، یہ جو دل میں سمائے ہوئے ہے یہ کس حد تک شدت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں بچے گئے جنگ کی، ایک مرتبہ ایک بھائی گرا، دوسرا بھائی گرا، اے مامو جان علیکم منی السلام، ہمارا سلام جیسے سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا اٹھے، ارے چہرے پر پریشانی کے آثار، عباس سے کہا عباس آؤ تم ایک بیٹے کو اٹھاؤ، تم اون کو اٹھاؤ، میں محمد کو اٹھاؤں گا۔ پہنچتے ہیں دونوں کو اٹھایا، اب جو بیان نہیں کرنا، لاشیں کو لائے خیمے میں آئے۔ اب ایک رسم تھی خیمے میں، جب بھی کوئی لاشا آتا تھا نا، جب بھی کوئی شہید آتا تھا تو سب سے پہلے بیان کرنے والا پتہ ہے کون ہوتا تھا؟ زینب ہوتی تھی، سب سے پہلے بیان کرنے والی زینب ہوتی تھی، ماتم کرنے والی زینب ہوتی تھی، ارے رونے والی زینب ہوتی تھی۔ مگر اب جب دونوں اون محمد کا جنازہ آیا، ارے امام حسین پریشان، دیکھا ارے زینب نہیں ہے، سب بیویاں ہیں، لیلا ہے، فروا ہے، سب ہے، مگر بزباب ہے، زینب نہیں۔ دیکھا کیا دیکھا؟ ارے خیمے کے کونے میں مسلح پہ ڈالے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارا زینب کی اس قربانی کو قبول فرما، زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ مگر اب یہ مقتل میں یہی روکا اور ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں جب سے ایک ماں ہوتی ہے نا، جب بچے گزر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو ایک جذبہ جو ہے نکلتا ہے ماں کے کلیجے سے، دل سے، جس کو کہتے ہیں رونا، وہ احساسات ہوتے ہیں۔ بچے پر رونا ایک کہا جاتا ہے کہ ضروری چیز ہے، دل سے نکالا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پورے واقعے کربلا میں کما حق ہو، جس عنوان سے حق تھا اس عنوان سے زینب نے اون محمد پر ماتم نہیں کیا، گریہ نہیں کیا۔ آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ اون محمد سے پہلے شہید ہوئے تھے جناب علی اکبر۔ علی اکبر تو آپ جانتے ہیں نا، ارے بیٹے تھے زینب کے، یعنی جب علی اکبر کی شہادت ہوئی زینب محو گریہ تھی، محو حزن تھی۔ جب بھی جو ہے وہ جنازہ اون محمد کا آیا تو حسین کی بہن رو رہی تھی اکبر کا۔ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا اور تمام شہیدوں کے لاشیں جب بکھر کے رہ گئے اور جب سب کے لاشیں کے سر جو کاٹے گئے تو سب اپنے اپنے شہیدوں کے سروں کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ لیلا جو ہے وہ اکبر کے چہرے سر کو دیکھ کر رویا کرتی تھی، رباب جو ہے وہ اصغر کے چہرے سر کو دیکھ کے رویا کرتی تھی، قاسم کے سر کو دیکھ کے قاسم کی ماں رویا کرتی تھی، مگر زینب جو ہے وہ اون محمد کے کٹے سروں کو دیکھ کر نہیں رو رہی تھی، زینب رو رہی تھی حسین کے سر کو دیکھ کر۔ جب کوچ کرنے کی بات آئی 11 محرم کو، جب عمر سعد کا حکم آیا کہ شاہ جو ہے وہ اسیروں کو شہداء کے لاشیں کے درمیان سے لے جائے، تو جب لاشوں کے درمیان سے لے جایا گیا، روایت کہتی ہے ہر بیوی اپنے اپنے جو ہے وہ شہیدوں کے لاشیں پر گرا دیا اپنے آپ کو۔ اس وقت زینب نے
نے اون محمد کے لاشے پر اپنے کو نہ گرایا, خود کو حسین کے لاشے پر گرایا. جب وہ کوچ کر کے جب جا رہے تھے ہر جگہ پر حسین کی بہن نے کبھی اون محمد پر ماتم نہ کیا. جب زندان میں پہنچ گئی تو جب تبرکات آئے تو جو ہے وہ اون محمد کا جب سر آیا تو زینب نے تسلیم نہیں کیا. زینب کے ہاتھ میں جو ہے وہ حسین کا سر ہے. جب کربلا میں دوبارہ 40 کے لیے گئی زینب نے تو ماتم جب ہوا, سب اپنے اپنے شہیدوں پہ گر چکے. حسین کی بہن نے اون محمد کے قبر پر اپنے آپ کو نہ گرایا, حسین کے قبر پر ماتم کر رہی. یعنی پورے کربلا کے منظر میں زینب نے اپنے بچوں پر ماتم نہ کیا, کبھی علی اکبر پر کیا اور اکثر بیشتر حسین پر کیا. یہ جو احساس, یہ مامتا جو ہے نا زینب کے دل میں ایک باندھ بن کے بیٹھی تھی, نکل نہ پائی تھی. ہمیشہ جو نکلتی تھی وہ بھائی کی محبت نکلتی تھی, علی اکبر کی محبت نکلتی تھی. یہ قافلہ کربلا سے نکلا 40 کر کے مدینے پہنچا. جب رسول کے روضے پر گئے تو ماتم کیا حسین پر, اون محمد پر ماتم نہ کیا. ارے ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر گئی, حسین پر ماتم کیا, اون محمد پر ماتم نہ کیا. ارے حسین کی بہن اون محمد کی محبت کو دل میں دبائے بیٹھی ہے. اب پہنچتی ہے مدینے میں محلے بنی ہاشم میں اپنے گھر کے پاس پہنچتی ہے. اب تک روئی نہ تھی برابر کما حق کو ہوں. ارے دل میں مامتا بھری ہے, مگر اب جب دروازہ کھولا گھر میں وارد ہوئی, ارے 2 ننھے مسلح کو دیکھا. اب جو ہے وہ باندھ ٹوٹ پڑا, دوڑتی ہے, مسلح کو اٹھاتی ہے, کلیجے سے لگاتی ہے. اے میرے اون, اے میرے محمد, تمہاری ماں نے تم پر گریہ نہ کیا مگر چھوٹے چھوٹے مسلح. اب زینب کو برداشت نہیں. اے بچے, کتنی تمہاری ماں تم کو یاد کر رہی. واہ اونا, واہ محمد. سيعلم الذين ضلوا الحي والميت. زینب کے دونوں لال جو شے پر فدا ہوئے, زینب کے دونوں لال جو شے پر فدا ہوئے, بس ماں سے جدا ہوئے. زینب کے دونوں لال جو شہر پر فدا ہوئے, خیمے میں لائے دونوں کی لاشیں یہ کہتے شاہ, زینب تمہارے لال بھی ہم پر فدا ہوئے. زینب تمہارے لال بھی ہم پر فدا ہوئے. شے بولے بہن تیری غربت کے میں نثار, شے بولے بہن تیری غربت کے میں نثار. میدان میں قتل ہائے تیرے
اب تم سے خوش جناب رسول خدا ہوئے، اب تم سے خوش جناب رسول خدا ہوئے، ہائے ہائے جوابی ہونے نہ پائے کہ چل بسے، جوابی ہونے نہ پائے کہ چل بسے، کس بے کسی سے قتل میرے دل ربا ہوئے، کس بے کسی سے قتل میرے دل ربا ہوئے، زینب بلائے لاشوں کی لے لے کے کہتی تھی، خوش ہوں تم جو ماموں پہ اپنے فدا ہوئے، میں خوش ہوں تم جو ماموں پہ اپنے فدا ہوئے۔ اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو ستاروں نو محمد یہ مان سارے، دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو ستاروں نو محمد یہ مان سارے، دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کا اپنی شان دکھانا جہاد میں، دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، چہرے کے بدلے خوبر چہرے مجھے دکھاؤ، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کا اپنی شان دکھانا جہاد میں، دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع۔ گھیرے رہے
سپاہ مگر منہ نہ موڑنا کہتے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا دل بران جعفر تیار الوداع 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 دل بران جعفر تیار الوداع 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 بچوں ضعیف مام کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضعیف مام کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو دل بران جعفر سیار الوداع 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 دل بران جعفر تیار الوداع 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 پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں خود دور کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 دل بران جعفر تیار الوداع 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 دل بران جعفر تیار الوداع 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 اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اے لال میرے بتاؤ کہاں جنت سے آئی ہوں سن لو فغان جلاتی کربلا میں نوحہ گناہ شدت سے کرتی تھی ہم کو بیان ماں کو دیکھانے تو چہرہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین تیرا گلا بوس گائے نبی جس پر ہے شمشیر شمر شکی تیری بہن دیکھتی رہ گئی سر پیٹتے وہ یہ کہتی رہی دنیا نہ بھولے گی سجدہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین قاسم نہیں میرا اکبر نہیں اونو محمد وہ اصغر نہیں لاشیں ہیں بکھرے مگر سر نہیں سر پر سکینہ کے چادر نہیں حال اٹھ گیا تیرا گلوا حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین کربل میں ہے ماں کے نالے حسین آگوش احمد کے پالے حسین رب کی رضا پانے والے حسین اے مطمئن نفس والے حسین کتنا ہے محکم یہ رشتہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین سینے پہ سونے کے عادی تھی وہ اب خاک پہ کیسے سوئے گی وہ شام غریبوں سے خواہش تھی وہ یہ کہہ کے مقتل کو جاتی تھی وہ بستر ہے بابا کا سینہ حسین
فاتحہ شربت پہ دلانا میری بہنا زینب میری بہنا حسین تم فاتحہ شربت پہ دلانا میری بہنا زینب میری بہنا ارے میری بہنا آؤ گے تم تو روح کو صدمہ میری ہوگا لاش پہ تم آنسونا بہانا میری بہنا زینب میری بہنا میری بہنا میری بہنا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا آؤ گے تم تو روح کو صدمہ میری ہوگا لاش پہ تم آنسونا بہانا میری بہنا میری بہنا میری بہنا زینب میری بہنا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا کر بعد میرے پانی میسر تمہیں ہووے پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا حسین میری بہنا کر بعد میرے پانی میسر تمہیں ہووے پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا میری بہنا میری بہنا زینب میری بہنا میری بہنا تم فاتحہ شربت پہ دلانا میری بہنا مقتل کی طرف سے تمہیں لے جائیں گے ازلام پیاری کو علمدار نہ دکھانا میری بہنا میری بہنا میری بہنا زینب میری بہنا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا جب چھٹ کے قید سوئے وطن جائی او بہنا سغرا کو تم سینے سے لگانا میری بہنا میری بہنا میری بہنا علی میری بہنا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا مقتل سے تمہیں باندھ میں جائیں گے ازلام پیاری کو علمدار نہ دکھانا میری بہنا علی میری بہنا تم فاتحہ شربت سے دلانا آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں یوں حضرت زینب نے کہا پیٹ کے سینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں سر ننگے پھراتا ہے مجھے آج کمینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی میں غسل پڑا مہر نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجرا مدینہ برباد ہوئی حسین آباد ہوئی کرب و بلا اجرا
نہیں جیتے نہیں شاہ مدینہ برباد ہوئی میں لوئی میں نیزے کے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ برباد ہوئی میں میں یہ کیسا پڑا مجھ پہ محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں حسین امام مظلوم وویلا حسین شہید کربلا وویلا حسین قاتل لشکیا وویلا حیات بدشت کربلا وویلا شب ازاداری کنی وویلا شب جناب فاطمہ وویلا بس عالم دارم چی شد وویلا اکبر نوجوان چی شد وویلا اصغر شیر خرم چی شد وویلا حسین امام مظلوم وویلا حسین شہید کربلا وویلا حیات بدشت کربلا وویلا شب جناب فاطمہ وویلا الوداع یا سیدی الوداع یا مظلوم الوداع یا غریب الوداع یا شہید الوداع یا مقتول الوداع یا سیدی الوداع یا غریب الوداع یا شہید یا حسین 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا حسین مرحبا صلوا على النبي اللهم صل على محمد المؤمنين والمؤمنات رحم الله السورة المباركة الفاتحة.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन, अस्सलामु अलैकी या फातिमत अज़-ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम वलिय्युल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अली मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत अज़-ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस-सलाह व आतैतज़-ज़काह व अमरत बिल मअरूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअतल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, फलअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाब अश-शामिखा वल अरहाम अल-मुतहहरा, लम तुनज्जिसका अल-जाहिलिय्यतु बिअंजासिहा व लम तुलबिसका मिन मुदलहिम्माति थियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दआइम अद-दीन व अरकानिल मुमिनीन, व अशहदु अन्नका अल-इमामुल बर्रुत तक़िय्युर रज़िय्युज़ ज़किय्युल हादियुल महदी, व अशहदु अन्ना अल-अइम्मता मिन वल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, व अशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाअहु व रुसुलहु अन्नी बिकुम मुअमिनुन व बिया बिकुम मूक़िन बिशराइ दीनी व ख़वातीम अमली, व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि, सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अल-हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाअह, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अबिद्दाअह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमत सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मद अल-हसन इब्न अली अल-वली ज़की अन्नासिह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दिल्लाह बिअबी अंतुम व उम्मी, तिब्तुम व ताबतिल अर्दु अल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा, फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ मअकुम। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन,
السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.